بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا درس نمبر 20 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس میں ہم مبتدا اور خبر کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تو چونکہ مبتدا کی سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے، پھر اس کے بعد خبر کی، مبتدا کے عامل کی، یہ ساری باتیں جو ہیں اس بحث میں آ جائیں گی. تو مبتدا خبر میں سب سے پہلی سوال یہ ہے کہ ما هو المبتدا والخبر. مبتدا اور خبر کیا چیزیں ہیں؟ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ مبتدا وہ اسم مفرد ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور وہ اسناد کے لیے آیا ہو، یعنی اس سے نسبت دی گئی ہو، اس کی طرف کسی چیز کی اسناد دی گئی ہو، تو اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. اور خبر وہ چیز ہے جس کی اسناد مبتدا کی طرف دی گئی ہو اور اس مبتدا کے معنی کو مکمل کر رہی ہو، اس کو ہم خبر کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ العلم مفید، یعنی یہاں پر العلم مبتدا ہے اور اس کی طرف اسناد دی گئی ہے مفید کی. یہ مفید جو ہے یہاں پر مسند ہے، العلم مسند الیہ ہے. اب علم کیا ہے؟ مبتدا ہے اور مفید اس کی خبر ہے. اور یہ دونوں عوامل لفظیہ جو کہ غیر زائدہ سے یہ خالی ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کو اپنی توضیح دے دیں گے کہ غیر زائدہ میں نے کیوں کہا. تو ابھی دیکھو اس کی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ المبتدا اسم مرفوع. مبتدا ایک اسم ہے جو کہ مرفوع ہے اور مجرد ہے عوامل لفظیہ سے اور اسناد کے لیے، یعنی یہ اسناد کے لیے لایا گیا ہو، یعنی یہ نہیں کہ اس کے اوپر عوامل نواسخ داخل نہ ہوئے ہوں، تو اس کو بولتے ہیں مبتدا. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ والخبر هو ما اسند الی المبتدا، یعنی خبر وہ چیز ہے جس کی اسناد مبتدا کی طرف دی گئی ہو، یعنی یہ مسند ہو اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. تو بس یہ خبر جو ہے متمماً معنی ہو، یہ متمم ہے، معنی مبتدا کو تمام کرنے والی ہے. معنی مبتدا خبر کے ذریعے سے تمام ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس کو متمم معنی بھی کہتے ہیں. جیسے اس مثال میں العلم مفید یا زید قائم میں قائم جو ہے خبر ہے زید کے لیے. العلم مفید میں العلم مبتدا ہے، مفید خبر ہے علم کے لیے. یہ مباحث یہاں پر بیان ہوئے. اب آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فوائد یہاں پر بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ عوامل سے ہم نے کہا کہ عوامل لفظیہ کہا، تو عوامل لفظیہ سے مراد کیا ہے؟ عوامل غیر زائدہ مراد ہے. یعنی عوامل زائدہ مثلا جیسے باہر بجر ہے، من زائدہ ہے، بائے زائدہ ہے، یہ مبتدا کے اوپر بھی داخل ہوتے ہیں، فاعل پر بھی داخل ہوتے ہیں، یہ زائدہ ہیں. اور یہ ان کا مبتدا کے اوپر داخل ہونے سے مبتدا کی مبتدائیت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ زائدہ ہے، یہ متعلق بھی نہیں چاہتے ہیں، تو لہذا یہ ان کا شمار نہیں ہے. لہذا جو عوامل لفظیہ جو کہا وہ غیر زائدہ مراد ہیں، زائدہ نہیں بلکہ ان کا اپنا معنی ہے. جیسے نواسخ ہیں یا جو ہے انا ہے، جیسے کھانا ہے، لیتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ عوامل زائدہ ہیں، غیر زائدہ ہیں. ان کا مبتدا کے اوپر داخل نہ ہونا مراد ہے.
لأن الزائدة تدخل على المبتدا، چونکہ زائدہ مبتدا پر بھی داخل ہوتے ہیں. فیکون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، تو اس وقت جب یہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو لفظاً اس کو مجرور کر دیتا ہے، لیکن محلاً وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وہ مبتدا ہے، مبتدا اصل میں مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہ محلاً مرفوع ہوگا، لفظاً مجرور ہوگا. جیسے مثال دیتا ہے کہ حل من عالم فی المدینتی، سوال کہتے ہیں کیا کوئی عالم ہے مدینہ میں؟ من عالم، یہ من حرف زائدہ ہے جو عالم کے اوپر داخل ہو گیا. یہ عالم حقیقت میں مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. اصل میں عبارت تھی حل عالم فی المدینتی، تو یہ من اس کے اوپر داخل ہو کر لفظاً اس کو مجرور کر دیا ہے، لیکن یہ عالم محلاً کیا ہے؟ یہاں پر مرفوع ہے. یا اسی طریقے سے ربہ ہے، ربہ بھی زائدہ ہے، تو جیسے رب رجل وضیع احرز بادبہ مقاما علیہ، یعنی کس قدر کم ایسے مرد وضیع کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ادب کے ذریعے سے بلند مقامات حاصل کیے ہیں. تو یہاں پر رجل وضیع، یہ رجل موصوف ہے، وضیع اس کی صفت ہے، یہ صفت موصوف ہے اور یہ مجرور ربہ ہوا ہے. ربہ یہاں پر زائدہ ہے، لہذا یہ محلاً جو ہے مرفوع ہے، لفظ میں یہ مجرور ہے اور یہ مبتدا ہے. احرزہ جو ہے اس کی خبر ہے. دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ مبتدا جو ہے جس طریقے سے مبتدا صریح ہوتا ہے، صریح یعنی صراحتاً لفظ میں جو ہے وہ مبتدا، جیسے کہ العلم مفیدن میں علم کیا ہے؟ ایک اسم صریح ہے جو یہاں پر مبتدا واقع ہو گیا ہے. اور کبھی کبھار مبتدا جو ہے اس میں معول بصریح ہے، یعنی مطلب ظاہراً دیکھو وہ ایک فعل ہے، فاعل ہے، لیکن چونکہ اس فعل اور فاعل کے شروع میں ان ناصبہ داخل ہے، یا مثلا ان داخل ہے، اسم و خبر کے اوپر ان داخل ہو گیا، ان دونوں کو تاویل مصدر کر کے وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو اس وقت اس مبتدا کو ہم مبتدا معول بصریح کہتے ہیں، یعنی یہ اسم ہے جو کہ تعویل ہو گیا ہے صریح کی طرف. مثلا مثال جیسے ان تصومو، دیکھو ان ناصبہ ہے، تصومو فعل و فاعل ہے، اس فعل و فاعل کو ان نے تعویل میں مصدر کر دیا ہے، مصدر میں معول ہو گیا ہے یہ. تو خیر لکم جو ہے ویسے دیکھو تو ظاہراً یہ تو اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے ان کے ساتھ، لیکن حقیقت میں یہ تعویل میں مصدر ہے. تو ان تصوموا خیر لکم، یہ حقیقت میں کیا تھا؟ صیامکم خیر لکم. ان تصوموا کو تعویل میں مصدر کریں گے تو صیام ہوگا، صیامکم خیر لکم، یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تیسرا جو فائدہ جو اس کے اندر یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ کلام کے ابتدا میں آتا ہے. یہ مبتدا جو ہے پھر اول جملہ ابتدائیہ کے شروع میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جملہ جو ابتدا میں آیا ہے، جملہ مستأنفہ ہے، اس کے شروع میں یہ مبتدا آتا ہے. جیسے کہتے ہیں المبتدا یکون فی اول الجملۃ الابتدائیہ، یعنی جملہ ابتدائیہ کے شروع میں آتا ہے. جیسے القناعۃ غنن، قناعت غنی ہے، یعنی قناعت انسان کرتا ہے تو وہ بے نیاز رہتا ہے. تو قناعت مبتدا ہے اور غنن اس کے لیے خبر ہے. تو قناعت مبتدا اور غنا اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو مبتدا جو ہے جملے حالیہ کے شروع میں بھی آتا ہے. جیسے مثال جیسے نحو سرت والقمر فی کبد السماء، میں نے سیر شروع کیا، چلنا شروع کیا، در حال کی چاند جو ہے آسمان کے بالکل درمیان میں تھی، اس وقت میں چلنا شروع کیا، سیر کرنا شروع کیا. تو یہاں پر القمر جو ہے جملے حالیہ کے ابتدا میں ہے. اور جملہ نعتیہ کے شروع میں بھی یہ مبتدا آتا ہے. جیسے رأیت شیخا مجلسہ مہیب، مطلب یہاں پر مجلسہ یہ مبتدا ہے،
مہیبن اس مبتدا کے لیے خبر ہے، اور یہ جملہ صفت ہے کس کے لیے؟ شیخن کے لیے، شیخن کے لیے نعت ہے، تو لہذا یہاں پر بھی یہ مبتدا جملے صفتیہ، جملے نعتیہ کے ابتدا میں بھی آ جاتا ہے۔ یعنی میں نے اس بزرگ کو دیکھا، بڑے کو دیکھا جس کی مجلس بڑی کیا تھی، اس کی مجلس بڑی مہیب تھی، روبدار تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طریقے سے جملے خبریہ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، جیسے الظلم مرتعہ وخیم، ظلم یہاں پر مبتدا ہے، مرتعہ یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے دوم ہے، یہ مرتعہ مبتدا دوم ہے، وخیمن جو ہے یہ خبر ہے۔ ہماری شاید مثال اس مرتعہ میں ہے، یہ جملہ خبریہ ہے جو کہ خبر واقع ہو گیا ہے پہلے والے الظلم کے لیے، تو یہاں پر مرتعہ وخیمن یعنی ظلم جس کی منزلت جو ہے بڑی وخیم ہے، سخت ہے، تو یہاں پر مرتعہ مبتدا ہے اور یہ جملے خبریہ ہے، اور یہ مبتدا کے لیے خبر واقع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہی مبتدا جو ہے موصول کے صلہ کے لیے کے صدر میں بھی یہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسم موصول کے لیے جو صلہ چاہیے اس صلے کے صدر میں، اس کے ابتدا میں بھی یہ مبتدا آتا ہے، جیسے زارنی الذی ابوہ خطیب، یہاں پر ہماری شاید مثال الذی ہے جو کہ موصول ہے، اس کے بعد ابوہ مبتدا ہے اور خطیب اس ابوہ کے لیے خبر ہے۔ یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملے خبریہ یہ الذی کے لیے صلہ ہے، اور یہ یہاں پر بحث ختم ہو گئی۔ اب 39ویں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حل یجب ان یکون المبتدا معرفۃ، آیا مبتدا کے معرفہ ہونا واجب ہے؟ مبتدا کے لیے واجب ہے کہ وہ معرفہ ہو؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، چونکہ معرفہ ہوگا تب اس سے خبر دینا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اگر مبتدا اگر بالکل مجہول ہو، بالکل نامعلوم ہو، نکرہ ہو، تو اس وقت اس سے خبر دینا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا ممکن خبر دینا مفید اور ممکن اس وقت ہے کہ جب مبتدا معرفہ ہو، لیکن کبھی کبھار جو ہے نکرہ جو ہے وہ جب فائدہ دے دے، مبتدا بننے کی فائدہ دے دے نکرہ، تو اس وقت اس سے مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ، اصل میں مبتدا کے لیے یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ کیوں معرفہ ہو؟ لکی یفید اذا اخبر عنہ، تا ان کہ اس سے خبر دینا فائدہ مند ہو۔ چونکہ مبتدا اگر معرفہ ہوگا تو اس سے آپ کسی چیز کی خبر دیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، ورنہ اگر ایک نکرہ محض کے لیے آپ خبر دیں گے تو یہ خبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَفَادَتِ النَّكِرَةُ جَازَ الْإِبْتِدَاءُ بِهَا، اگر نکرہ کہیں پر فائدہ دے دے، یعنی وہ فائدہ دے، تو اس وقت اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ اب اگلی سوال میں ہمیں بتائیں گے کہ بھئی پھر جو ہے نکرہ کب جو ہے فائدہ دیتا ہے، اس کے جو ہے مطالب کو آپ کو بعد میں بتائے گا۔ اب دیکھو 40ویں جو سوال ہے، سوال نمبر 40 میں آپ یہ بیان کرتا ہے کہ متى تفید النکرہ، نکرہ کب جو ہے فائدہ دیتا ہے، فائدہ دے اور وہ مبتدا بنے، وہ کب فائدہ دیتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نکرہ جب خاص کیا جاتا ہے، جب اس کو مخصوص کر دیتے ہیں، خاص ابھی جو ہے وہ اس کے لیے وہ موصوف بنے اور کوئی صفت اس کے لیے لایا گیا ہو، تو جس کی وجہ سے صفت موصوف مل کر یہ جو ہے اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ معرفہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ تو نہیں ہوتا لیکن معرفہ کے نزدیک بن جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت اس سے خبر دینا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر خبر جو ہے اتنی عمومیت ہو، یعنی اتنا عام ہو
کہ تمام دنیا کے جتنے بھی اسی لفظ کے افراد جو ہیں اس کو شامل ہو، تو اس وقت یہ جو ہے اپنے عمومیت کے اندر جو ہے یہ جنس کا جو الف لام الجنسیہ کے مترادف ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے الجنسیہ جب کسی جنس کے اوپر ال داخل کرتے ہیں تو تمام افراد اس کو شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کلمہ کوئی جو ہے تمام افراد کے اوپر شامل ہو جائے، الف لام آئے بغیر ہی جو ہے وہ تمام افراد پر شامل ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ بھی الجنسیہ کے مترادف ہوتا ہے، اسی کے مقابلے میں آتا ہے، اور وہ بھی اس سے بھی خبر دینے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ متى تفید النکرۃ، نکرہ کب فائدہ دیتا ہے؟ تو تفید النکرۃ اذا کانت خاصۃ او عامۃ، نکرہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ خاص ہو، یعنی اس کے اندر کوئی خصوصیت لائی جائے، یعنی وہ موصوف ہو اور اس کے بعد میں ایک صفت لائی جائے، مثلا بالفرض مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، او عامتاً، یا مطلب وہ اتنا عموم ہو کہ کہ تمام افراد اس کے اندر شامل ہوتے ہوں، تو اس وقت بھی یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ اس سے نکرہ دینا، اس سے مبتدا قرار دینا فائدہ ہے۔ لأن اختصاصها یقربها من المعرفت، چونکہ اگر آپ اس اسم کو اختصاص دیتے، نکرے کو مخصوص کر دیتے ہیں، تو یہ معرفہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ جب اس کے لیے موصوف صفت لے کے آتے ہیں تو جیسے رجل عالم، اس طریقے سے تو یہ عالم رجل کے ساتھ مل کر یہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وعمومها، اگر آپ عمومیت اس اسم کے اندر ہو تو یستغرق کل افراد الجنس، تو یہ اس وقت تمام افراد کے کل افراد الجنس کو وہ شامل ہوتا ہے، تمام افراد جنس کے اوپر وہ شامل ہوتا ہے۔ پس اس وقت یہ فتشبہ المعرف بآل الجنسیہ، تو یہ معرف بآل الجنسیہ کے بالکل جیسا ہو جاتا ہے، اس کے سے شباہت پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے مثلا اگر آپ نے رجل کے اوپر الرجل کر دیا تو تمام رجل اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ جس طریقے سے عمومیت کا معنی دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہے نکرہ جو ہے وہ بھی عمومیت کا جب معنی دیتا ہے تو تمام افراد اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جب الجنسیہ جب آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی الجنسیہ کے ساتھ شباہت پیدا کر لیتا ہے اور یہ بھی معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس فائدے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دو امر، یہ جو کہا کہ خاص ہونا اور عام ہونا، یہ دو جو امر ہے یہ ایسے دو امر ہیں جن کی طرف بہت سارے جو ہے وہ چیزیں جو مبتدا نکرہ کے ساتھ مبتدا بنانا جائز ہونے کے بہت ساری چیزیں اس کی طرف پلٹ جاتی ہے، یعنی کسی جگہ میں عمومیت آ جاتی ہے، کسی جگہ میں خصوصیت آ جاتی ہے، تو لہذا یہ بہت سارے مسائل، بہت سارے چیزیں جو ہیں ان دو کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ الی ھذین الامرین، یہ دو امر یعنی مطلب عمومیت اور خصوصیت، یہ ترجع المواضع، یہ بہت سارے مواضع اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، التی کہ وہ مواضع یسوغ فیہا الابتداء بالنکرہ، جن موارد میں مبتدا نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے موارد جو ہیں اسی دو امر کی طرف، ان دو عمومیت اور خصوصیت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم یہاں پر اس بحث کو اختتام پذیر کرتے ہیں، یہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اسی مبتدا خبر کے بارے میں ذرا تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔